احمدیوں کو کیوں ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ صرف اس بات پر ہی یہ ظلم ہو رہا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر ان معنوں کی پیروی کرو جن سے اللہ اور اس کے رسول کی تحقیر اور توہین ہوتی ہے۔ احمدی اپنی گردنیں تو کٹوا سکتے ہیں، لیکن کبھی اللہ اور رسول کے نام کی تحقیر اور توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ کبھی خدا تعالیٰ کی صفات کو محدود نہیں کر سکتے، کبھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام افضل الرسل اور خاتم النبیین پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا ازل سے معبود حقیقی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ہم کہتے ہیں ہمارے معبود حقیقی کی تمام صفات کا اظہار جیسے پہلے ہوتا تھا آج بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ جس طرح پہلے وہ بگڑی ہوئی قوموں کی اصلاح کے لیے وحی و الہام کر کے اپنے خاص بندے بھیجتا تھا، اس زمانے میں بھی اس نے بھیجا ہے، لیکن جیسا کہ اس کی سنت رہی ہے کہ کبھی شرعی نبی بھیجتا رہا، کبھی غیر شرعی نبی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد اس نے شریعت کامل کر دی، اور قیامت تک ہر زمانے کے انسان کی ضروریات کے لیے اس نے کامل اور مکمل تعلیم اتار دی۔ لیکن اس کامل تعلیم کے سمجھنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پیروی کرنے والے سے اب بھی اللہ تعالیٰ مخاطبہ کر کے اسے نبوت کے مقام تک پہنچا سکتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے پہنچایا، اس نے یہ مقام عطا فرمایا تاکہ اس تعلیم کو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری مرور زمانہ کے ساتھ دنیا بھول رہی تھی، دوبارہ دنیا پر روشن کرے، تاکہ دنیا کو بتائے کہ لا الہ الا اللہ صرف زبانی اعلان نہیں ہے، بلکہ ہمارا معبود وہ اللہ ہے جو آج بھی ان صفات کا جامع ہے جیسا ہمیشہ سے تھا۔ وہ آج بھی دین کا درد رکھنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنے کی خواہش رکھنے والوں کی دعاؤں کو سنتے ہوئے ایسے شخص کو بھیج سکتا ہے اور بھیجا ہے جو معبود حقیقی اور واحد و یگانہ خدا کی پہچان دنیا کو کروائے۔ پس اگر ہم منہ سے تو کہیں کہ لا الہ الا اللہ اور اس کی عبادت کرنے سے ہماری وہ دعا بھی قبول نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم کر رہے ہیں، وہ دعا بھی قبول نہ ہو جو ایک خدا کی حکومت دنیا میں قائم کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہم پکار کر کہیں کہ اے خدا تیرے آخری کامل دین کے ماننے والوں کی حالت بھی بگڑ گئی ہے، کوئی مسیحا بھیج جو پھر سے انہیں معبود حقیقی قدموں میں ڈالتے ہوئے عباد الرحمن بنا دے۔ لیکن خدا کہے کہ بے شک میں معبود حقیقی ہوں، لیکن نعوذ باللہ تمہاری اس دعا کو میں نہیں سن سکتا۔ آج بھی یہ غیر احمدی مسلمان چلا کر کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی کشتی کو سنبھالنے کے لیے خلافت کا نظام ہونا ضروری ہے، لیکن جس خاتم الخلفاء کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں سرشار کر کے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں، اب ایسا شخص خدا تعالیٰ نہیں بھیج سکتا۔ بس ہم تو لا الہ الا اللہ کا یہ ادراک رکھتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس کی عبادت کی، اس کے سامنے جھکے، تو اس نے کہا کہ لا الہ الا اللہ قائم کرنے کے لیے اس زمانے میں نے تمہاری تضرعات کو سنتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو بھیج دیا ہے، جاؤ اور اس کے مددگار بن کر لا الہ الا اللہ کو دنیا میں پھیلا دو اور ہر قسم کے شرک کو دنیا سے مٹانے کے لیے اس کی مدد کرو۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی
خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ۔ لیکن ہمارے مخالفین کو یہ برداشت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح منہ سے تو بے شک لا الہ الا اللہ کہو، منہ سے تو بے شک کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن یہ نہ کہو کہ وہ آج بھی ہماری دعاؤں کو سنتے ہوئے کوئی مصلح، کوئی مسیحا، کوئی نبی دنیا میں بھیج سکتا ہے۔ اے مخالفین احمدیت، غور سے سن لو کہ ایسی محدود طاقتوں والا خدا تمہارا معبود تو ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں۔ ہمارا واحد و یگانہ معبود حقیقی تو وہ ہے جو تمام صفات کا حامل ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے، اور ایسے خدا کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے، کبھی نہیں چھوڑ سکتے اور کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تکبیر!